حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک حصہ ہے، من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے 3 اجر ملتے ہیں، 3 انعامات ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس افطار کرانے سے اس کو کامل مکمل معافی مل جاتی ہے۔ نمبر 2، جب گناہ معاف ہو گئے تو اگلے مرحلے میں اللہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار کو روزہ رکھنے پہ جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ اس افطار کرانے والے کو دے دیتا ہے۔ روزے دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی کہ آدھا اجر تیرا آدھا اجر افطار کرانے والے کا نہیں، پورا اجر تیرا بھی، پورا اجر افطار کرانے والے کا بھی، کہ تو نے روزہ رکھا عابد بن کے، عبادت کے ذہن سے، افطار کرانے والا اس نے افطار کرایا خادم بن کے، تیرا خدمت گزار بن کے، ایک کو اجر ملا عبادت کا اور ایک کو اجر ملا خدمت کا۔ جب یہ تینوں انعامات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنے، عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم، اے اللہ کے نبی ہم غریب ہیں، اتنے وسائل کہاں کہ ہم کسی ایک روزے دار کے پورے افطار کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یعطی ھذا الثواب علی مسقط لبن او تمرۃ او بضعۃ من ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ ثواب دیتا ہے دودھ چکھانے پر بھی، دودھ چکھانے پر بھی، کھجور کا ایک ٹکڑا کھلانے پر بھی، اور ایک گھونٹ پانی پلانے پہ بھی۔ اللہ تیرے جذبے کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے خرچ کتنا زیادہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تیرا جذبہ اور تیری نیت کیا ہے۔ تو جذبہ ہے، اس جذبے کی بنیاد پہ اللہ دیتا ہے، خواہ اس جذبے کے پورا کرنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا کر لیا کہ ایک گھونٹ پانی لے لیا اور روزہ دار کی خدمت میں بڑی عاجزی کے ساتھ پیش کیا کہ حضرت پانی پی لے۔ ایک کھجور ہے، آدھے کھجور سے خود افطار کیا اور آدھے کھجور سے کسی کا افطار کرا دیا۔ دودھ ہے، دودھ صرف چکھا دیا۔ فرمایا اس پہ بھی اللہ یہ 3 انعامات عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، ایک شخص نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو کیا دے گا؟ اللہ تعالی قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، نہ وہاں چشمے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، کچھ نہیں، ایک چٹیل میدان ہوگا پوری دنیا۔ فرمایا اللہ
اس قیامت کے دن میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائے گا جو کھانے کا بھی کام کرے گا اور پانی کا بھی کام کرے گا. اس پانی سے اس کے بھوک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کی پیاس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور یہ بھوک اور یہ پیاس صرف ایک دن کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے نہیں، بلکہ جنت میں داخل ہونے تک یہ پانی اس کی بھوک کے لیے بھی کافی، اس کی پیاس کے لیے بھی کافی. یہ اللہ عطا کرتا ہے جب ایک شخص ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا. یہ وہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ یہ نہیں کہ اس سے غریب، اس سے مالدار تو خوب فائدہ اٹھا سکے اور غریب بیچارہ ترس کر رہ جائے. نہیں، غریب کے لیے بھی پورا موقع، مالدار کے لیے بھی پورا موقع. جہاں غریب کے لیے پورا پورا ثواب، وہاں مالدار کے لیے بھی پورا پورا ثواب. پھر عبادت کے اندر، روزے کے اندر دو تربیتیں ہماری ہوتی ہیں. ایک تربیت عبادت کی ہوتی ہے روزے سے، دوسری تربیت ہوتی ہے خدمت سے. جہاں عابد بنانے کی تربیت، عبادت گزار بنانے کی تربیت روزے سے ہمیں دی جا رہی ہے، وہاں افطار کے ذریعے ہمیں انسانیت کا خادم بننے کی تربیت بھی روزے کے اور روزے کے افطار کے ذریعے ہمیں دی جا رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو 24 گھنٹے عبادت کا بھی پابند ہو اور انسانیت کی خدمت کا بھی پابند ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب